بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کامیابی۔ اگر آپ جلد نتائج کے خواہاں رہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ کامیابی میں بڑا وقت لگتا ہے۔ کامیابی کی نفسیات۔ کسی بھی فیلڈ میں جب کوئی جملہ بولا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس فیلڈ میں یہ جملہ کب کہا گیا، کیوں کہا گیا، اس کے پیچھے منطق کیا تھی، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ ان ساری معلومات کو اس چیز کی نفسیات کہا جاتا ہے۔ تاریخ میں بعض عظیم شخصیات نے بہت ہی زبردست جملے کہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی ان کی بات نہیں مانوں گا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ مبارک ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو مکے کے سرداروں نے کہا تھا کہ آپ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار بات کریں کہ وہ جس سے چاہیں ہم شادی کرا دیں، جتنا چاہیں ہم مال دے دیں گی، جہاں چاہیں ہم بادشاہ بنا دیں گے، جس طرح چاہیں ہم کرنے کو تیار ہیں، صرف ایک بات ہماری بات مان لیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں اور جو نیا مذہب لے کر آئے ہیں اسے چھوڑ دیں۔ دنیا کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جملہ ہے، کیونکہ جملہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن اس کو ثابت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ یہ ایسا کمال جملہ تھا جو پوری نفسیات بیان کرتا ہے کہ دنیا میں اس ایجنڈے کے مخالفین بہت زیادہ ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اکیلے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم اور یقین اس معیار کا ہوگا کہ ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے تب بھی میں ان کی بات نہیں مانوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس منزل کا انتخاب کیا وہ سورج اور چاند سے کہیں بڑی منزل ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مستقل مزاج، پرعزم و یقین والے نہیں ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو راستہ چنا ہوتا ہے وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کے لیے وہ خود کو موٹیویٹ ہی نہیں کر پاتے۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی راستے پر چل رہا ہے۔ ہم جس چیز اور جس راستے پر چل رہے ہوتے ہیں اس کی قیمت بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم جو کچھ چاہتے ہیں اس کی قیمت ہم ادا نہیں کر رہے ہوتے، جبکہ بڑی منزل کے لیے ہماری ضد، ہمارا نفس، ہماری عادتیں، ہماری جبلت کا اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، تبھی ہم بڑے جملے کہنے کے قابل ہو پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا پڑے گی۔ اگر مثال نہ ہو تو مثال بن بھی نہیں سکتے۔ ہماری کامیابی کی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا پڑے گی۔ اگر مثال نہ ہو تو مثال بن بھی نہیں سکتے۔ ہماری کامیابی کی یقین دہانی صرف ایک بات سے ہوتی ہے کہ ہماری خواہش جنون میں بدل جائے۔ آج کے دن اور منزل کے درمیان کا فاصلہ ختم تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس جنون ہوگا، کیونکہ جنون اگر ہے تو آپ قربانی بھی دیں گے، محنت بھی کریں گے، لوگوں کی پرواہ نہیں کریں گے، اور ایک دن منزل مل جائے گی۔ جنون واحد چیز ہے جو راستہ گزار دیتا ہے، واحد چیز ہے کہ رہبر بھی آپ کے خود آ کر رہنمائی کرنے لگتے ہیں۔ یہ وہ واحد شے ہے کہ اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں تو منزلیں آپ کو پہلے ہی سلام کر رہی ہوتی ہیں۔ کامیابی کا ارتقاء۔ ڈارون کہتا ہے کہ آگے وہی بڑھ سکتا ہے جو تبدیلی کو قبول کرتا ہے۔ وہ مزید کہتا ہے، طاقتور بھی مر جاتے ہیں، جیسے ڈائناسور جو انتہائی طاقتور اور دیو ہیکل تھے مگر اب دنیا میں نہیں رہے۔ دنیا کی سب سے پرانی مخلوق
جو ابھی تک زندہ ہے کاکروچ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بدترین حالات میں بھی رہتا ہے۔ حیاتیات بتاتی ہے کہ لال پگ کاکروچ ہر سال اپنی ہیئت میں تبدیلی لاتا ہے۔ اس کی مثال یہ سبق دیتی ہے کہ جو مشکل حالات اور تبدیلی کو قبول کرتا ہے وہ زندہ رہتا ہے۔ ذہین ترین بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ 15-20 سال بعد بھی وہیں کے وہیں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ ان کی ذہانت میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ انہوں نے ارتقاء نہیں کیا ہوتا۔ انہوں نے وقت اور حالات کی تبدیلیوں کو قبول نہیں کیا ہوتا۔ تمام ناکام لوگوں کا فکری ارتقاء نہیں ہوا ہوتا، یا یوں کہہ لیجیے وہ اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی فکر کو ارتقاء نہیں دیا ہوتا۔ اس لیے وہ بہتر نہیں ہو رہے ہوتے، وہ پروگریسو نہیں ہوتے اور تبدیلی قبول نہیں کرتے۔ ایک ہی آنے والی رکاوٹ کا جواب مختلف ہوتا ہے۔ کوئی آنے والے کنکر کو اختتام سمجھتا ہے تو کوئی آنے والے پہاڑ سے بھی راستہ بنا کر گزر جاتا ہے۔ جو اپنی زندگی میں ارتقاء کے عمل سے گزرتا ہے، بہتر ہوتا ہے، ترقی وہی کرتا ہے جو خود کو بہتر کرتا رہتا ہے۔ ہماری سوچ کا معیار بہت بہتر ہونا چاہیے۔ ہماری سوچ ایک جگہ رکنی نہیں چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہے۔ جب تک ہم نیا سوچنے کی طرف نہیں آئیں گے، بہتری نہیں آئے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ تحقیق انسان کے مزاج پر ہوئی ہے۔ وہ لوگ جن میں خودکشی کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، وہ برسوں بعد بھی ویسے کے ویسے ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ منفی سوچتے ہیں، ان میں دباؤ کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا فکری ارتقاء نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک 2 سال کی بچی نے ایک بکرا دیکھا، اس نے اپنی زبان میں اسے باکا کہا۔ چند دن بعد اس نے ایک گدھے کو دیکھا، اس نے کہا یہ بڑا باکا ہے۔ پھر کچھ دن بعد اس نے راہ جاتے کسی اور جانور کو دیکھا جو بکرے سے چھوٹا تھا، تو اس نے کہا یہ چھوٹا باکا ہے۔ غور کیجئے، جس نے دیکھا یہ باکا ہے تو ہر ایک کو با سے جوڑے گا۔ جب ہم ارتقاء کے عمل سے گزرتے ہیں تو منفیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنی کم علمی اور لا علمی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ پھر کسی کی بات کا برا نہیں مناتے، حساسیت کم ہو جاتی ہے اور ہم کسی کی بھی نظریے کو سن سکتے ہیں۔ پرانی روایات۔ دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کی دیکھا دیکھی ناکام ہو رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جس کے پاس سمت نہیں ہے۔ وہ بغیر سمت کے کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جنہیں اپنا پتہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کبھی اپنے آپ کو کبھی جانا ہی نہیں ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو دوسروں کی مدد نہیں کرتے۔ یہ تمام لوگ عام ہیں، اور عام لوگوں والی زندگی جینا کوئی بڑی بات نہیں۔ جو بچے چھوٹی عمر میں پڑھائی کے بجائے آوارہ گردی کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، وہ زندگی میں عام لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جبکہ جنہوں نے کچھ بننا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے، وہ موجودہ روایت کو توڑتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے ارد گرد آپ واحد ہوں گے جس نے کچھ بن کر دکھایا ہو۔ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اس میں بہت کشش ہوتی ہے۔ جو سڑک بنی ہوتی ہے اس پر گاڑی چلانا آسان ہوتا ہے، جبکہ جو سڑک بنی نہ ہو اس پر گاڑی چلانا مشکل ہوتا ہے۔ دریا کے بہاؤ کے ساتھ بہنا سبھی کو آتا ہے، پتہ تو تب چلتا ہے جب دریا کے بہاؤ کے خلاف چلا جاتا ہے۔ لوگ آسان کام کرنا چاہتے ہیں، مشکل کام کرنا پسند نہیں کرتے۔ نیا راستہ بنانا اور اس پر چل کر دکھانا بہت بڑا کام ہے، مگر بہت مشکل بھی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جنہیں راستہ نہیں ملتا، اگر وہ سچے ہوں تو وہ راستہ خود بنا لیتے ہیں، لیکن جو جھوٹے ہوں ان کو راستہ بھی مل جائے تو وہ نہیں چلتے، کیونکہ وہ راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارے معاشرے میں منفی سوچ بہت عام ہے۔ لوگ منفی سوچتے ہیں، ہر دوسرا آدمی تنقید کرنے میں مگن ہے، بغیر کسی وجہ کے گلہ کر رہا ہے، ہر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف ہے۔ ہر دوسرا آدمی بے مقصد ہے، اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہے۔ لوگ اچھا اخلاق نہیں اپناتے کہ ہمیں لوگ کمتر سمجھیں گے۔ یہ سب پرانی روایتیں ہیں جو معاشرے میں پہلے سے موجود ہیں اور چلی آ رہی ہیں۔
ہم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوتے، ہمیں گھر مل جاتا ہے، اس گھر کی کچھ روایتیں ہوتی ہیں، اس کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، وہ چاہے صحیح ہو یا غلط ہو، یہی روایتیں ہماری شخصیت بناتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیابی کے ساتھ زندگی گزاری جائے تو اس سلسلے میں ہمارا پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ان روایتوں کو شناخت کیا جائے جو ہمارے فائدے کی نہیں، انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جائے جو شے ہمیں فائدہ دے رہی ہے اور نہ کسی دوسرے کو فائدہ دے رہی ہے، اسے اختیار کرنے اور اس میں اپنا وقت اور توانائیاں ضائع کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اپنی توانائیاں ضائع کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ پرانی بے فائدہ روایتوں کو چھوڑ کر ایسی نئی روایتوں کی ریل ڈالیے جن سے آپ کا اور دوسروں کا فائدہ ہو۔ ہم اس وقت تک کسی اچھی چیز کو نہیں اپنا سکتے جب تک کہ ہمیں اس کے فائدے کے متعلق پتہ نہیں ہوگا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہمارے والد صاحب ناکام تھے تو میں بھی ناکام ہو جاؤں گا۔ بڑی بات یہ ہے کہ میں عام گھر سے تعلق رکھتا ہوں، میرے ارد گرد بھی عام سے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود میں بڑا انسان بن جاؤں۔ اصل یہ دیکھنا ہے کہ اگر آج کوئی بلندی تک پہنچا ہے تو اس نے اپنا آغاز کہاں سے کیا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے اپنا مکان بنایا، دیکھا جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، گھر تو سبھی لوگ بناتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس کے خاندان میں پہلے کسی نے بھی اپنا گھر نہ بنایا ہو تو یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ عام چیز ہر جگہ دستیاب ہوتی ہے جبکہ نایاب چیز جگہ جگہ دستیاب نہیں ہوتی۔ اسی طرح معاشرے میں کوئی خوبی ایسی ہو جو سب میں نہ پائی جاتی ہو وہ نایاب ہوگی، اور نایاب چیز قیمتی ہوتی ہے۔ اگر آپ معاشرے کے جاری روایتوں کو توڑتے ہیں اور کوئی ایسی خوبی اپناتے ہیں جو معاشرے میں نہیں ہے تو پھر آپ کامیاب ہیں۔ جو بچہ نالائق ہے وہ کتابیں نہیں کھولتا، محنت نہیں کرتا، وہ کامیاب نہیں ہوگا، جبکہ ایک بچہ جو کتابیں کھولتا ہے، محنت کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے، خواہ وہ تنور پر روٹیاں ہی کیوں نہ لگاتا ہو، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، پھر وہ نایاب بن جاتا ہے۔ کامیابی کا معیار موجود یا گزشتہ حالات سے نہیں لگایا جا سکتا، کامیابی کا اصل معیار نتیجہ ہے۔ امیر کا بچہ ہو کر امیر بن جانا بڑی بات نہیں ہے، غریب کا بچہ ہو کر امیر بن جانا بہت بڑی بات ہے۔ فرض کیجیے آپ کے والد صاحب پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کے گھر میں تعلیم و تربیت نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، اس کے باوجود آپ محنت کرتے ہیں اور کچھ بن کر دکھا دیتے ہیں تو پھر یہ معمولی بات ہے۔ مثال دینے والے تو بہت ہوتے ہیں مگر مثال بننے والے کم ہی ہوتے ہیں۔ جو فرد مثال بنتا ہے وہ ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے، وہ اپنے معاشرے میں نئی طرح ڈالتا ہے۔ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پرانی ڈگر پر چلنے کے بجائے نئی طرح ڈالنے کا سوچیے۔ آج ہی ایک فیصلہ کیجیے، مجھے نئی روایتیں اپنے خاندان میں لے کر آنا ہے، میں نے ایک مثال بننا ہے۔ آپ وہ بنیں جس کی مثال دی جائے، لوگ کہیں دیکھو کیا بات ہے کہ آپ نے کتنے مشکل حالات میں، کتنے محدود وسائل میں کیا کمال کر دکھایا۔ اس کے پاس فیس دینے کے پیسے تک نہیں ہوتے تھے لیکن اس نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ دنیا میں سب سے بڑی مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی ہے۔ عرب کا معاشرہ جہالت کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، اخلاق نام کی چیز نہیں تھی، بے ایمانی بددیانتی کی انتہا تھی، لوگوں میں شائستگی نہیں تھی، لوگ برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے اور اپنی ماں کا احترام نہیں کرتے تھے، اپنے بیوی بچوں کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے، ان کی تربیت کو اہم نہیں سمجھتے تھے۔ اس وقت جہالت اتنی زیادہ تھی، اگر اس وقت کی جہالت کو مثال کے طور پر بھی سمجھنا چاہیں تو نہیں سمجھ سکتے۔ کہاں بیٹی پیدا ہونا اور اسے زندہ درگور کر دینا، کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کہ جنہوں نے مثال قائم کی، انہوں نے ہر چیز کو بدل کر رکھ دیا۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو یہ خدا کی رحمت ہے۔ بیٹی جسے معاشرہ زندہ دفن کر رہا تھا اسے رحمت کہہ دیا۔
بر صغیر میں اسلام اولیاء کرام کی وجہ سے پھیلا ہے، یہ بات درست ہے۔ اسی کے ساتھ مسلمان تاجروں کی وجہ سے بھی اسلام پھیلا۔ مسلمان تاجر اتنے ایماندار اور دیانتدار ہوتے تھے کہ ہندو متاثر ہو جاتے تھے۔ مثال بننا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ بھی اپنے ارد گرد کے ماحول کے لیے مثال بن سکتے ہیں۔ جہالت، حماقت، غیر سنجیدگی کو چھوڑ کر اور سنجیدہ ہو جائیے۔ پہلے یہ کام کر کے آپ دوسروں کے لیے مثال بن جائیے۔ وہ لوگ جو مشہور ہونا چاہتے ہیں، جو اپنی شناخت بنانا چاہتے ہیں، وہ ترقی کر جاتے ہیں۔ ہماری کامیابی کا پہلا تعلق ہماری شناخت سے ہوتا ہے۔ جن لوگوں میں شناخت کا جذبہ نہیں ہوتا وہ ترقی نہیں کر پاتے، کامیاب نہیں ہوتے۔ انہیں کچھ کر کے دکھانے کا کوئی شوق نہیں ہوتا، جبکہ بعض لوگوں کو کچھ کر دکھانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر شناخت کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں میں تو یہ جذبہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرتے کرتے مر جاتے ہیں، پھر ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مداوت عمل ہے۔ مداوت عمل کا مطلب ہے جو خوبی ایک بار اپنا لی اسے ساری زندگی اپنے اندر رکھنا، اسے کبھی نہ چھوڑنا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، سب کے ساتھ ساری زندگی اچھا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اخلاق کو نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیانت دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیانت داری نہیں چھوڑی۔ اگر آپ کو مثال بننا ہے تو پھر جن خوبیوں کو آپ اختیار کر لیں انہیں کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہ نہ ہو کہ آج اخلاق اچھا ہے کل کو برا ہو گیا۔ کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ برا ہے تب بھی آپ کا اخلاق اچھا ہو، یہ مداوت عمل کی شان ہے۔ جب آپ نئی مثال بناتے ہیں تو دنیا آپ کو بے وقوف سمجھتی ہے۔ لوگ تنقید کرتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے، ہم زندگی میں اپنے کاموں کے متعلق ہر ایک کو جواب دہ نہیں ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو جواب زندگی خود دیتی ہے۔ جب آپ کوئی چیز اپناتے ہیں یا کسی چیز کی پیروی کرتے ہیں تو بعض لوگ اس وقت تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو جواب نہیں دینا ہے، بس آپ نے انتظار کرنا ہے، زندگی خود ہی انہیں جواب دے دے گی۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے۔ بڑی منزلوں کے مسافر دل نہیں ہارتے، ان کی ہمت جوان رہتی ہے۔ ہماری سب سے بڑی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے اور نہ سیرت نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم اتنے عجیب لوگ ہیں کہ ہمیں دنیا دار مصنوعی ہیروز کی زندگیوں کا مکمل پتہ ہوتا ہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے متعلق ہم کچھ نہیں جانتے۔ اگر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا جائے تو قدم قدم پر رہنمائی ملتی ہے۔ چلیے خود ہی بتائیے کہ ایک کتاب آپ کے گھر میں ہے، یہ کتاب آپ کے گھر کے کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ مطالعے کا کلچر کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ جس نے انسان کو سمجھنا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو پڑھے، جس نے بہترین انسان کو سمجھنا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھے۔ شاندار کامیابی حاصل کرنے والوں کا راز۔ اس دنیا میں انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جیسے آتی ہے ویسے ہی چلی جاتی ہے۔ وہ یوں زندگی گزارتے ہیں گویا کبھی زندہ ہی نہ تھے، جبکہ بعض لوگ آتے ہیں ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں رہتے ہیں؟ دونوں کی زندگیوں میں صرف ایک فرق ہے، وہ فرق کامیابی کا ہے۔ وہ کامیابیاں جو انہوں نے حاصل کی ہوتی ہیں، ان کی کامیابیوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دنیا کے ساتھ ان کا مضبوط تعلق بن جاتا ہے۔ ایک لڑکا جب کلاس میں پڑھتا تھا تو کوئی اس کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ دنیا اسے نیپولین کے نام سے جاننے لگی۔ جب اس کے پیچھے وجہ تلاش کی گئی تو پتہ چلا اس کی زندگی میں ایسی محرومیاں تھیں جس نے اسے اتنا بڑا انسان بنا دیا۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے فلسفی ہیں وہ کہتے ہیں محرومی، کمی یا پھر احساس کمتری اتنی طاقتور چیزیں ہیں، اگر یہ کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ عام انسان کو خاص بنا سکتی ہیں، بشرطے کہ یہ کہ آدمی ان نعمتوں کی قدر کرے۔
ایک لڑکی کو ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ لڑکی ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ لڑکے کا تعلق امیر گھرانے سے تھا۔ ایک دن لڑکے کے گھر پر وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اسی دوران لڑکے کی ماں آ گئی۔ اس نے لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور مارتے ہوئے اس کو گیٹ تک لے گئی۔ گیٹ پر چھوڑنے کے بعد اس نے کہا، تیری یہ مجال کہ تو میرے بیٹے کے ساتھ عشق لڑائے۔ لڑکی اٹھی اور چلی گئی۔ جب وہ واپس پلٹی تو مادام کیوری بن چکی تھی۔ مادام کیوری کو مادام بنانے میں اس کی بے عزتی شامل تھی۔ ہمارے پاس ایسی کوئی محرومی، احساس کمتری یا ایسی کوئی بے عزتی نہیں ہوتی جو طاقت بن کر ہمیں چلنے پر مجبور کرے۔ احساس کمتری میں اتنی طاقت ہے کہ اسے ختم کرنے کے چکر میں آدمی اتنی محنت کرتا ہے کہ ساری دنیا پیچھے رہ جاتی ہے اور وہ آگے نکل جاتا ہے۔ جتنے بھی خوف ہیں انہیں دور کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ خوف کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ کامیاب لوگوں کو جب اپنے احساس محرومی کا پتہ لگ جاتا ہے تو یہ اپنے احساس محرومی سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ احساس محرومی سے لڑائی بہت ہی مشکل مرحلہ ہے۔ باہر کی دنیا سے لڑنا آسان ہوتا ہے، جبکہ اندر کی دنیا سے لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ احساس محرومی اندر کی چیز ہے۔ یہ اتنی مشکل اس لیے ہے، آپ کو خود ہی اپنے اندر کی بزدل ذات کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ اس سے لڑنا شروع کرتے ہیں تو ایک دن آتا ہے کہ آپ اسے مار بھگاتے ہیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو فتح کر لیتا ہے اس کے لیے دنیا کو فتح کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں ان میں کئی عشق مزاجی سے گزرے۔ یہ عشق مزاجی سے گزر کر عشق حقیقی کی طرف گئے۔ اگر اس کی وجہ تلاش کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ مجاز کی ناکامی کا سامنا کر لیتا ہے اس کو حقیقت کا سامنا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب وہ وصال، دوری، جدائی کو برداشت کر لیتا ہے تو پھر وہ اتنا بڑا انسان بن سکتا ہے کہ اس کا نام بڑے بڑے صوفیاء کرام میں شامل ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی محرومی، کوئی وصال، کوئی خامی ضرور ہوتی ہے، لیکن کامیاب اور ناکام لوگوں کی ان محرومیوں کے جوابات مختلف ہوتے ہیں۔ کیسی ہی محرومیاں ہوں، کیسے ہی حالات ہوں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ان باتوں پر عمل کیجیے۔ اپنی ذات کو سمجھنا۔ سب سے پہلا کام اپنی ذات کو سمجھنا ہے۔ جب ہم اپنے اندر خود کو تلاش کر لیں گے تو ہمیں کئی قسم کی محرومیاں، خوف، تنقید اور کئی خامیاں نظر آئیں گی۔ ہمیں ان خامیوں اور محرومیوں کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ 70 سال کا بوڑھا ہے مگر اس کی عادتیں 16 سال والے بچے کی طرح ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے کہ اس نے اپنے بچپن کی خامیوں کو دور نہیں کیا ہوتا۔ ایڈیسن کی عمر جب 72 سال تھی تو اس کی لیبارٹری کو آگ لگ گئی۔ پوری لیبارٹری جل گئی۔ وہ باہر کھڑا دیکھ رہا تھا۔ جب ساری لیبارٹری جل گئی اس نے کہا، اب نئے سرے سے کام کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے وقت پر اپنی محرومیوں کو منظم کر لیا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وقت طالب علم ہیں تو اپنی خامیاں تلاش کریے اور کھوجنے کی یہ آئیڈیل عمر ہے۔ اگر آپ اس وقت اپنی خامیوں کو تلاش کر لیتے ہیں تو آنے والی زندگی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ نمبر 2 ہے ٹیلنٹ۔ کامیاب ہونے کے لیے دوسرا کام اپنی بہترین صلاحیتیں تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک کام ایسا دیا ہوتا ہے کہ اس جیسا کسی دوسرے کے پاس نہیں ہوتا۔ یہی کام آگے چل کر عزت، پیسہ اور تعلقات کی تشکیل کرتا ہے۔ ہمیں اس کام کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ مل جائے تو پھر اسے پالش کرنا ہوتا ہے۔ اگر وقت پر مل جائے تو تھوڑا تھوڑا روز اسے پالش کرتے رہنا چاہیے۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر کسی نے زندگی میں اپنی بہترین صلاحیت کو 10,000 گھنٹے دیے ہیں تو عام سے خاص ہو جاتا ہے۔ وہ اس کام کا اسپیشلسٹ بن جاتا ہے۔ پھر وہ اس کام میں مہارت کی وجہ سے دنیا میں اس کا نام بن سکتا ہے۔ جس کے پاس ہتھیار ہوتا ہے وہ اسے چھپا کر رکھتا ہے۔ وہ کسی کو نظر نہیں آتا لیکن وہ اس ہتھیار کی وجہ سے پر اعتماد نظر آتا ہے۔ مثلاً جس کو تیرنا آتا ہے وہ سوئمنگ پول میں جا کر خوشی خوشی تیرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ جسے تیرنا نہیں آتا وہ ڈرے گا میں ڈوب نہ جاؤں۔
ہمارا ٹیلنٹ ہمارے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے۔ جب ہم اپنے ٹیلنٹ کی طرف تھوڑا سا متوجہ ہو جاتے ہیں تو وہ پہلے سے تیار ہوتا ہے۔ ہم اپنے ٹیلنٹ کے متعلق تھوڑا سا سنجیدہ ہو جائیں تو اسے آسانی کے ساتھ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہماری ڈگری ہوتی ہے، مگر اس ڈگری کے مطابق ٹیلنٹ نہیں ہوتا۔ ہم زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ڈگری کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے ہاتھ ٹیلنٹ نہیں آتا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ زیادہ تر کامیاب ترین افراد نے اسکول، کالج یا یونیورسٹیوں کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ انہوں نے ڈگری کے حصول کی کوشش کرنے کے بجائے اپنے اندر ٹیلنٹ بڑھانے کی مشقت کی۔ عملی زندگی میں ڈگری کام نہیں آتی، مہارت نتیجہ دیتی ہے۔ ٹیلنٹ یا صلاحیت یا مہارت ایسی چیز ہے کہ اس کے بعد کسی کا سہارا نہیں رہتا۔ آپ جو کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک دم سے چیمپئن نہیں بن جاتا۔ شروع میں نقصان ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے پالش کرنا شروع کیا جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تھوڑا سا وقت گزرنے کے بعد وہ نتائج دینا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو سمت مل جاتی ہے۔ کامیابی کی اخلاقیات۔ کامیابیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک دنیا کی کامیابی اور دوسری آخرت کی۔ آپ کو ایک کامیابی کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، یہ تو ہماری کم فہمی ہے۔ ہم نے آخرت کی کامیابی کو ہی کامیابی سمجھا ہے۔ آپ تو روز ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ آپ کی تو دعا شروع سے ہی دنیا سے شروع ہوتی ہے اور اس کا اختتام آخرت پر ہوتا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کاروبار بڑھاتے ہیں اور کچھ لوگوں نے کاروبار کر کے تجربہ کیا ہوتا ہے۔ کتنا فرق ہے کہ ایک استاد آپ کو تیراکی کا لیکچر دے اور خود کبھی اس نے تیراکی نہ کی ہو۔ کتنی عجیب بات لگتی ہے کہ ایک استاد آپ کو یہ سکھائے کہ 1 کروڑ روپیہ کیسے کمایا جا سکتا ہے اور اس نے کبھی 1 کروڑ دیکھا ہی نہ ہو۔ کتنا عجیب لگتا ہے کہ ایک استاد آپ کو اخلاقیات کے بارے میں سمجھائے اور اس نے کبھی اخلاقیات کی پیروی ہی نہ کی ہو۔ کیا عجیب بات ہے کہ ایک استاد بہادری کی بات کرے اور ساتھ کہے کہ مجھے ڈر بہت لگ رہا ہے۔ کیا کمال ہے کہ استاد لیکچر دے فاقے کی عظمت کیا ہے، قناعت کا فائدہ کیا ہے اور صبر کیا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی کہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، جلدی سے کچھ کھانے کو لاؤ۔ اتنا تصادم آج ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس میں کوئی تصادم نہیں، کیونکہ انہوں نے جو کہا پہلے کر کے دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیانت دار تاجر شہداء، انبیاء اور صدیقین کے صف میں کھڑا ہوگا۔ یہ اس لیے سچ ہے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کر کے دکھایا۔ نک کا یقین۔ موٹیویشنل کہانی لکھنے کے لیے کردار بنانے پڑیں گے، اس کا ایک پلاٹ بنانا پڑے گا، اس کا ایک اختتام بھی بنانا پڑے گا، پھر اس سے ایک سبق اخذ کرنا پڑے گا۔ لیکن جس کی اپنی کہانی موجود ہو اسے ان جھمیلوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ نک وائٹجیٹ ایک ایسی زندہ اور سچی کہانی ہے جس نے اپنی زندگی بغیر بازوؤں اور بغیر ٹانگوں سے شروع کی۔ اس نے جب ہوش سنبھالا تو اسے زندگی میں پہلا احساس یہ ہوتا ہے کہ مجھے مر جانا چاہیے، میں کیوں زندہ ہوں، مجھے خودکشی کر لینا چاہیے، ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ خود کو دنیا سے دور کر لینے کا احساس دنیا کا منفی ترین احساس ہے، لیکن احساس سے اسے اپنی زندگی شروع کرنے والا جب اتنا بڑا ٹرینر بن جائے، دنیا کی بڑی بڑی جگہوں پر اس کے لیکچر ہو رہے ہیں، لوگ اس کو سن کر روئیں، زندگیاں بدل جائیں اور وہ کہے کہ اس نک نے میری زندگی بدل دی، کیا ہی حیرت انگیز منظر ہوگا۔ نک کہتا ہے کہ نہ بازو، نہ ٹانگیں، نہ کوئی ہاتھ، لیکن اس کے باوجود میری کوئی حد نہیں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ قدرت نے میرے ساتھ خاص رویہ اپنایا ہے تاکہ میں کچھ کروں۔ یہ سب سے بڑا یقین ہے جو آدمی کو بہت کچھ کرنے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ چھوٹا سا مسئلہ آتا ہے تو ہم چیخیں مارتے ہیں، آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ ہم اپنے مسئلے کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ مسئلے کی اوقات تو شاید بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن دراصل ہم خود کو مسئلے سے بہت ہی چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں۔ کسی نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ میں ان حادثوں سے مر چکا ہوں جو ابھی ہوئے ہی نہیں۔ انسان چیزوں کو اتنا بڑھاوا دیتا ہے کہ وہ چیزیں اتنی بڑی ہوتی ہی نہیں ہیں، وہ صرف واہم میں ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سارے میرے خلاف ہیں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میرا کیا قصور ہے، ترقی ممکن نہیں،
سب کچھ قسمت سے ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میری بھی ٹانگیں کیوں کھینچی جاتی ہیں، مگر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ان سارے واقعات کے پیچھے کیا معنی پوشیدہ ہیں۔ نک کی کہانی میں سیکھنے کے قابل سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹانگوں کے بغیر، بازوؤں کے بغیر بھی کہانی بنا جا سکتا ہے، بلکہ کامیاب کہانی بنا جا سکتا ہے۔ وہ نوجوان جس نے بچپن میں 2 بار خودکشی کی کوشش کی، آج وہ دنیا کا سفر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے شاید دنیا والوں کو لگ رہا ہے کہ میں کچھ تلاش رہا ہوں، لیکن میں تو اپنی تلاش کر رہا ہوں۔ دنیا مجھے کہتی ہے تمہارا احساس کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا صرف ایک احساس ہے، اور وہ احساس صرف اور صرف اپنی تلاش ہے۔ جب آپ اپنی زندگی میں اس احساس کو واضح کر لیتے ہیں تو آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو دنیا کی شب و روز میں خود کو تلاش کرتا ہے، دراصل وہی حقیقی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، خوشی، غم، مسئلے، تنقید، رکاوٹیں، لڑائی جھگڑے سب ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ ان تمام حالات میں ہم طرح طرح کے حل تلاش کرتے ہیں، مگر ہم خود کو تلاش نہیں کرتے۔ شوق کریم جی نے کہا ہے میری کمپنی اور میں کبھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگے، ہم ہمیشہ ساتھ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پیسہ ہمارے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ الفاظ ایک کامیاب ترین کاروباری کے ہیں۔ اس کے برخلاف ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم اس لیے پڑھ رہے ہو کہ تاکہ نوکری مل جائے، لڑکی اس لیے پڑھ رہی ہے کہ اچھا رشتہ مل جائے۔ جب ہمارے اہداف ٹارگیٹ سے اتنے چھوٹے ہوں گے پھر زندگی کہاں گزرے گی؟ خدارا اس کام کو کیجیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، تاکہ کام آپ کو کام نہ لگے۔ اگر کام آپ کو کام لگے گا اور آپ کے لیے بوجھ بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے شوق کو دریافت نہیں کر سکے ہیں۔ آپ نے کاموں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور زندگی جس کے لیے بوجھ ہوتی ہے تو وہ مردہ ہوتا ہے، صرف دفنانا باقی ہوتا ہے۔ مشہور فلم 3 ایڈیٹس کے آخر میں فوٹوگرافر اپنے والد سے کہتا ہے فادر اٹس اوکے، پیسہ کم کما لوں گا لیکن وہ کروں گا جس میں میری تسلی ہے، میرا جذبہ ہے۔ یاد رکھیے ہر ایک کے اندر میٹر لگا ہوا ہے جو یہ بتاتا ہے آپ کا کام کیا ہے، جو بتاتا ہے آپ کو کدھر جانا ہے۔ بعض اوقات زمانے کی تقدیر زمانے کی ہاتھ کی لکیر پر نہیں، آپ کے ہاتھ کی لکیر پر لکھی ہوتی ہے۔ تقدیر آپ کو بدلنی ہوتی ہے، آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کوئی مسیحا آئے اور تقدیر بدلے، جبکہ خدا نے آپ سے کام لینا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک فرد پورے معاشرے کے معیار کو بدل ڈالتا ہے، اور وہ ٹرینڈ سیٹر کہلاتا ہے۔ یہ ٹرینڈ سیٹر آپ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ کے اندر کیا کچھ دفن ہے۔ ایڈیسن دنیا میں واحد سائنسداں ہے جس کی ایجادات کی تعداد 1249 ہے، جس میں ہم صرف بلب کو جانتے ہیں۔ ایک بلب کی ایجاد کے لیے ایڈیسن نے 10,000 سے زائد کوششیں کی، بیٹری بنانے کے لیے اس نے اس سے بھی زیادہ کوششیں کی۔ اس نے ایک جملہ کہا تھا جس کو اپنے ٹیلنٹ کا پتہ لگ جاتا ہے وہ ملازم نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ غلامی برداشت کرتا ہے۔ غلام اور ملازم ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو سستا بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پے چیک پر چلا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے شوق بدلتے رہتے ہیں، وہ اپنے شوق اس لیے بدلتے رہتے ہیں کہ انہیں شعور ہی نہیں ہوتا کہ ان کا حقیقی شوق جو انہیں خدا کی طرف ودیت کیا گیا ہے کیا ہے۔ لیکن جب آپ اپنا شوق واضح ہو جائے تو پھر کبھی نہیں ٹوٹتا۔ فرض کیجیے کمرے میں اندھیرا ہے اور آپ باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، اچانک آپ کا ہاتھ کھڑکی سے چھوا تو آپ سمجھے یہی دروازہ ہے، حالانکہ وہ دروازہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ جس چیز کو راستہ سمجھتے ہیں وہ راستہ نہ ہو تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ یہ کنفیوژن تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کی زندگی میں کوئی روشنی نہیں ہوتی، جب آپ اپنی ذات کے بارے میں شعور نہیں بڑھتا ہے تو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں کیا کرنا ہے۔ جو فرد فائنل چوائس پر چلا جاتا ہے اس کے لیے چوائس ختم ہو جاتی ہے۔ آخرکار وہ ایک چیز کا انتخاب کرتا ہے، وہ کہتا ہے بس اب کشتیاں جلا دو۔ کشتیاں جلا دے گا جس کو اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہی کام ہے۔ عام طور پر انسان کی وقتی موٹیویشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اس غیر معمولی توانائی سے فیصلہ کن کام لے لیں، طے کر لیجیے آپ کو اپنی زندگی میں آج کے بعد کیا کرنا ہے، پھر دنیا کو وہ کر کے دکھا دیجیے۔